معنی مراد کو جاننے کے طریقے۔ دو طریقہ ماسبق میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ پہلا طریقہ کہ جب لفظ کا معنی حقیقی بھی ہو اور معنی مجازی بھی ہو تو ایسی صورت میں حقیقی پر عمل کیا جائے گا اگر مجاز متعارف نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ اگر کہیں کوئی لفظ دو معنوں کا احتمال رکھتا ہے تو ایسی صورت میں اگر ایک معنی لینے کی وجہ سے اس میں تخصیص کرنی پڑتی ہے اور دوسرا معنی لینے کی صورت میں وہ نص اپنے عموم پر باقی رہتا ہے تو وہ معنی مراد لیں گے جو مستلزم تخصیص نہ ہو اور نص اپنے عموم پر باقی رہے۔ دونوں کی وضاحت، دونوں کی مثال تفصیل کے ساتھ ماسبق میں آپ نے پڑھا ہے۔ یہاں سے تیسری صورت کا بیان ہے۔ روایتیں یا قرآن ہی ہے، قرآن کی کچھ قرأتیں متواترہ ہیں اور کچھ قرأتیں غیر متواترہ مشہورہ ہیں۔ قرأت سبع عشر آپ پڑھتے تو نہیں ہیں لیکن سنتے ضرور ہیں۔ کچھ لوگوں نے سبع اور عشر پڑھا بھی ہے لیکن شاید اب تو پڑھایا نہیں جاتا ہے۔ ہے پہلے تو باضابطہ درس ہوتا تھا یہاں، سبع کا بھی، قرأت سبع کا بھی، قرأت عشرہ کا بھی۔ تو ہم جو قرأت پڑھتے ہیں وہ کون سی قرأت ہے؟ حفص کی بروایت عاصم۔ یہ جو عام قرأت ہم اور آپ پڑھتے ہیں وہ ہے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی قرأتیں ہیں جو متواتر ہیں یا مشہور ہیں۔ اب اگر کوئی آیت ایسی ہو جس کی کئی قرأتیں ہوں، کم از کم 2 قرأت ہو، اسی طریقے سے آپ حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، اس میں بھی او کے ذریعے سے یا الفاظ بدل کر کے روایتیں آتی ہیں۔ اگر کوئی آیت 2 قرأتوں سے پڑھی گئی ہو یا کوئی حدیث 2 طرح سے روایت کی گئی ہو تو کسی ایک پر عمل کرنا، دوسری کو چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اگر 2 قرأتوں سے کوئی آیت پڑھی گئی ہے یا 2 طرح سے کوئی حدیث روایت کی گئی ہے تو اس پر اس طرح سے عمل کیا جائے کہ دونوں وجہوں پر عمل ہو جائے،
دونوں قراءتوں پر، دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے، یہی راجح ہے۔ اسی کو انہوں نے کہا ہے وَمِنْهَا أَنَّ النَّصَّ إِذَا قُرِئَ بِقِرَاءَتَيْنِ، نصوص کے معنی مراد کو جاننے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی آیت جب دو قراءتوں سے پڑھی گئی ہو، کم از کم اس کی دو قراءتیں ہوں، اور رویا بروایتین، یا کوئی حدیث ہے جو دو طرح سے ہم تک پہنچی ہے، دو طرح سے اس کی روایت کی گئی ہے، کان العمل به علی وجہ یکون عملا بالوجہین اولا۔ تو اس نص، اس آیت، اس حدیث کے مطابق ایسے طریقے پر عمل کرنا اولا اور راجح ہوگا کہ وہ دونوں طریقوں سے عمل ہو جائے، یکون عملا بالوجہین، کہ وہ دونوں طریقوں کے مطابق عمل ہو جائے، کسی ایک کو چھوڑ کر کے دوسری پر عمل کرنا یہ نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ عز و جل کا یہ ارشاد ہے وَأَرْجُلَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، جو آیت وضو آپ پڑھتے ہیں اس کی ایک قرات وَأَرْجُلَكُمْ جر کے ساتھ ہے، اور ایک قرات اس کی وَأَرْجُلَكُمْ نصب کے ساتھ ہے۔ جب ارجلکم پڑھیں گے تو اس کا عطف موصول پر ہوگا، اور ارجلکم پڑھیں گے تو اس کا عطف ممسوح پر ہوگا۔ برؤوسکم وہ مجرور ہے، اس پر عطف کرتے ہوئے وارجلکم، وجوہکم وایدیکم یہ منصوب ہے، تو اس پر عطف کرتے ہوئے وارجلکم۔ تو یہ دونوں قراءتیں ہیں، مجرور کی بھی اور منصوب کی بھی۔ جیسے اللہ عز و جل کا یہ ارشاد ہے وَأَرْجُلَكُمْ قُرِئَ بِالنَّصْبِ، اسے نصب کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، عطفاً علی الموصول، موصول یعنی وجوہکم وایدیکم پر عطف کرتے ہوئے۔ وبالخفض، اور اسے جر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، عطفاً علی الممسوح، ممسوح یعنی رؤوسکم پر عطف کرتے ہوئے۔ تو اس کی دو قراءتیں ہوئیں۔ اب نصب کی جو قراءت ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پیر کا دھلنا مطلقاً فرض ہے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، اور اپنے پیروں کو دھلو ٹخنوں سمیت۔ تو جو نصب کی روایت ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مطلقاً پیر کو دھونا فرض ہے، اور جر کی جو روایت ہے، جر کی جو قرات ہے وہ ارجلکم، اس کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں حالتوں میں مطلق طور پر، موزہ پہننے کی حالت میں بھی، موزہ نہ پہننے کی حالت میں بھی، دونوں حالتوں میں مسح کرنا کافی ہے۔ تو یہ دونوں معنی بظاہر متعارض ہیں کہ نصب کی قرات کا تقاضا یہ ہے کہ مطلقاً پیر کو دھونا فرض ہے، موزہ پہنے ہوئے پھر بھی نکال کر دھونا فرض ہے، نہیں پہنے ہیں دھونا فرض ہے جو وضو کر رہا۔ تو جب یہ دونوں روایتیں دو معنوں کا تقاضا کر رہی ہیں تو اب یہاں کون سا معنی مراد لیں گے؟
اس کو انہوں نے کہا کہ جب یہاں نصب کی قرأت کا تقاضا یہ ہے کہ مطلقاً پیر کا دھونا فرض ہے، اور جر کی قرأت کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں حالتوں میں پیر کا مسح کر لینا کافی ہے، دونوں پر عمل کریں گے، یعنی نصب کی قرأت کو عدم تخفف کے ساتھ لیں گے، یعنی پیر کا دھونا فرض ہے موزہ نہ پہننے کی صورت میں، اور جر کی روایت کو، جر کی قرأت کو موزہ پہننے کی حالت کے ساتھ لیں گے، یعنی پیر پر مسح کرنا ہے جبکہ وہ موزہ پہنے گا۔ تو یہاں تفصیل کر دی گئی کہ ارجلکم یہ عدم تخفف موزہ نہ پہننے کے ساتھ خاص ہے، اور ارجلکم یہ موزہ پہننے کی صورت کے ساتھ ہے، تو دونوں قرأتوں پر عمل ہو گیا۔ اسی کو یہ کہتے ہیں فَحُمِلَتْ قِرَاءَةُ الْخَفْضِ عَلَى حَالَةِ التَّخَفُّفِ، تو جر کی قرأت کو موزہ پہننے کی حالت پر محمول کیا گیا، یعنی جب موزہ پہنے ہوئی ہو اس وقت موزے پر مسح کرنا یہ کیا ہے، کافی ہے، موزے کو اتار کر کے دھلنا یہ فرض نہیں ہے۔ وہ قرأت النصب اور نصب کی قرأت کو محمول کیا گیا ہے علی حالت عدم التخفف، موزہ نہ پہننے کی حالت پر، یعنی جب موزہ نہیں پہنے ہے اس پر نصب کی قرأت کو محمول کیا گیا ہے کہ پھر پیر کا مطلقاً دھونا کیا ہے، فرض ہے۔ اب یہاں آیت کریمہ پر اس طرح سے عمل کیا گیا کہ دونوں قرأتوں پر عمل ہو جا رہا ہے۔ اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارے بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ موزے پر مسح کرنا یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ ارجلکم کو عدم تخفف کی حالت پر محمول کیا گیا، موزہ پہننے کی حالت پر محمول کیا گیا ارجلکم کو، کہ جب موزہ پہنے ہوئے ہے تو اس پر مسح کر لینا یہ کافی ہے۔ اسی کے پیش نظر ہمارے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ موزے پر مسح کرنا یہ اسی آیت ہی سے ثابت ہے، اس کو کہتے ہیں وَبِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى، اور اسی معنی کے اعتبار سے قال البعض، ہمارے بعض علماء نے یہ فرمایا ہے قال البعض جواز المسح ثبت بالکتاب، یا جواز المسح ثبت بالکتاب، موضوع پر مسح کرنا یہ قرآن کی آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ تو لیکن صحیح یہ ہے کہ موزے پر مسح کرنا یہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اور آیت کریمہ میں جو ارجلکم پڑھا گیا ہے اسے ممسوح پر عطف کرتے ہوئے نہیں، بلکہ ارجلکم جو پڑھا گیا ہے ایک اعراب کی ایک صورت آپ نے نحو میں یہ پڑھی ہے کہ کبھی کسی لفظ کو جر جوار کی بنیاد پر بھی کوئی اعراب دے دیا جاتا ہے، یعنی حقیقت میں تو اس کا اعراب کچھ اور بنتا ہے، لیکن کسی لفظ کے قریب ہونے کی بنیاد پر اس لفظ کا جو اعراب ہے اسے وہی دے دیا جاتا ہے۔ یہاں ارجلکم میں جو اسے مجرور پڑھا گیا ہے اسے رؤوسکم کے جوار میں واقع ہونے کی بنیاد پر، ورنہ حقیقتاً یہ منصوب ہے، مجرور پڑھنا یہ جر جوار کی بنیاد پر ہے۔ تو
مسح کا جواز جو ہے وہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے، یہ ہمارے علماء کا راجح قول ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور یوں ہی جب کوئی آیت دو طرح سے پڑھی گئی ہو تو دونوں پر عمل کرنا یہ راجح ہوتا ہے، دونوں کے مطابق عمل کرنا۔ اس کی ایک مثال ہے حَتَّى يَطْهُرْنَ حَتَّى يَطَّهَّرْنَ، یطہر یطہران یطہرون، تطہر تطہران یطہرن۔ تو ایک روایت اس کی تخفیف کے ساتھ ہے، تشدید کے بغیر، یطہرن نصرائن شروع سے، اور ایک روایت باب افتعال سے یطہرن، یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائیں۔ تو ایک روایت تخفیف کے ساتھ ہے کہ عورتوں کے قریب نہ جاؤ حیض کی حالت میں یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، اور ایک روایت یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائیں، یطہرن۔ قرئ بالتشدید والتخفیف، اسے تخفیف کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، تشدید کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ فَيُعْمَلُ بِقِرَاءَةِ التَّخْفِيفِ، تو تخفیف کی قرأت کے مطابق عمل کیا جائے گا اس صورت میں جبکہ عورت کا خون 10 دن پر بند ہو جائے۔ کمال طہارت کا حصول ہوتا ہے کہ جب پاک ہو، پاک کرنے کے بعد خون بند ہو جائے، خون کے بند ہونے کے بعد عورت غسل بھی کر لے تو غسل کے بعد کمال طہارت حاصل ہو جاتا ہے۔ اور خون بند ہو جائے بغیر غسل کیے اس کی طہارت کا حکم دیا جائے کہ یہ پاک ہو گئی، بغیر غسل کیے نماز نہیں پڑھ سکتی ہے لیکن اس کی پاکی کا حکم دے دیا جائے۔ تو طہارت تو ہوتی ہے لیکن کمال طہارت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو تخفیف کی جو قرأت ہے وہ کمال طہارت کا تقاضا نہیں کر رہی ہے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، اور تشدید کی جو روایت ہے وہ اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ اسے کمال طہارت حاصل ہو، خوب پاک ہو جائے۔ تو دونوں روایت، دونوں قرأتیں جو ہیں وہ الگ الگ معنی پر دلالت کر رہی ہیں۔ ایک میں کمال طہارت کے پائے جانے کا معنی معتبر ہے اور دوسرے میں کمال طہارت کے پائے جانے کا معنی معتبر نہیں۔ فَيُعْمَلُ بِقِرَاءَةِ التَّخْفِيفِ، تو تخفیف کی وہ قرأت جو کمال طہارت کے معنی پر کی مقتضی نہیں ہے، تو تخفیف کی قرأت کے مطابق عمل کیا جائے گا اس صورت میں اذا کان ایامها 10، جبکہ اس کے حیض کے ایام 10 پورے ہو چکے ہوں۔ اگر 10 دن مکمل ہو گئے اور 10 دن مکمل ہونے کے بعد اس کا خون بند ہوا تو شوہر کے لیے اس عورت سے قبل غسل فائدہ اٹھانا یہ حلال ہوگا، کیونکہ وہ کیا ہو گئی ہے؟ پاک ہو گئی، طہارت حاصل ہو گئی۔ یہاں کمال طہارت غسل کرنے کا معنی معتبر نہیں ہے، لیکن اگر وہی عورت 5 دن میں، 7 دن میں، 8 دن میں اس کا خون بند ہو جائے تو اب قبل غسل، یہاں تشدید کی قرأت کے معنی کا اعتبار ہوگا، یعنی جب تک وہ غسل نہیں کر لے گی یا ایک کامل نماز کا وقت اس پر نہیں گزر جائے گا، اس وقت تک اس سے وطی کرنا حلال نہیں ہوگا۔ یہاں کمال طہارت کا معنی معتبر ہے کہ غسل کر کے وہ طہارت حاصل کر لے۔ فَيُعْمَلُ بِقِرَاءَةِ التَّخْفِيفِ، تو تخفیف کی قرأت پر عمل کیا جائے گا اس صورت میں
جبکہ عورت کے حیض کے ایام 10 پورے ہو چکے ہوں، اس سے زیادہ ہوگا ہی نہیں، 10 پورے ہو گئے، وہ بقراءۃ التشدید، اور تشدید کی قرات کے مطابق عمل ہوگا اس صورت میں جبکہ اس کے حیض کے ایام 10 دن سے کم میں بند ہو جائیں۔ تو جب 10 دن سے کم پر بند ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں کمال طہارت کا ہونا ضروری ہے، یعنی غسل کر کے پاکی حاصل کر لینا۔ اس سے پہلے شوہر کے لیے اس عورت سے فائدہ اٹھانا حلال نہیں ہوگا۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا قَالَ أَصْحَابُنَا، اسی بنیاد پر ہمارے مشائخ نے یہ فرمایا ہے، اِذَا انقطع دم الحیض، کہ جب حیض کا خون 10 دن سے کم میں بند ہو جائے، لم یجوز وطء الحائض حتی تغتسل، تو اس حائضہ عورت سے وطی کرنا یہ جائز نہیں ہے یہاں تک کہ وہ غسل کر لے۔ تو جب تک وہ غسل نہ کر لے اس سے وطی کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جب 10 دن سے کم میں خون بند ہوا ہے تو اس کا امکان پایا جاتا ہے کہ خون عود کر آئے، ابھی حیض کی مدت جو ہے اکثر مدت وہ باقی ہے، تو خون دم حیض کے عود کر آنے کا امکان ہے، اس لیے غسل سے پہلے اس عورت سے وطی کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، یعنی جب تک کمال طہارت نہ پالی جائے اس وقت تک اس سے وطی کرنا جائز نہیں ہے۔ لأن کمال طہارت یثبت بالاغتسال، کیونکہ کمال طہارت کا حصول غسل کرنے سے ہوتا ہے، تو جب تک وہ غسل نہیں کر لے گی 10 دن سے کم پر خون بند ہونے کی صورت میں اس وقت تک شوہر کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا حلال نہیں ہوگا۔ وَلَوْ انْقَطَعَ دَمُهَا لِعَشْرَةِ أَيَّامٍ، اور اگر اس کا خون پورے 10 دن پر بند ہو، جو اکثر مدت حیض ہے، 10 دن خون آنے کے بعد اس کے خون کا انقطاع ہوا، جاز وطئها قبل الغسل، تو غسل سے پہلے اس سے وطی کرنا جائز ہے، کیونکہ حیض کی جو اکثر مدت ہے وہ پوری ہو چکی ہے، اب خون کے عود کر آنے کا امکان باقی نہیں ہے، اگر خون آئے گا بھی تو اسے حیض کا نہیں تسلیم کیا جائے گا بلکہ اسے استحاضہ کا مانا جائے گا۔ اس لیے امکان عود دم حیض کے پلٹ آنے کا امکان یہاں نہیں ہے، اور جب امکان نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس پر تخفیف کی روایت کو لیتے ہوئے یہ ہوگا کہ پاکی ہونے کے بعد غسل سے پہلے شوہر کا اس سے فائدہ اٹھانا حلال ہے۔ وَلَوْ انْقَطَعَ دَمُهَا، اور اگر پورے 10 دن پر اس کے خون کا انقطاع ہوا، جاز وطئها قبل الغسل، تو غسل سے پہلے اس عورت سے وطی کرنا جائز ہے، حلال ہے۔ لأن مطلق الطہارت، کیونکہ مطلق طہارت جو حتی طہرنا تخفیف کی قرات کا تقاضا ہے، جو اس کا فائدہ ہے، ثبت بانقطاع الدم، خون کے بند ہونے سے ہی طہارت کا معنی پا لیا گیا، اور جب مطلق طہارت کا معنی پا لیا گیا وہاں کمال طہارت کی شرط ہے ہی نہیں، تو اب اس سے وطی کرنا بھی حلال رہے گا۔ یہ ایک مسئلہ ہوا۔ ایک اور مسئلہ اس سے متعلق ہوتا ہے کہ کوئی عورت ہے جسے پورے 10 دن پر جس کا خون بند ہوا اور ظہر کا وقت ہے، ظہر کے آخر وقت میں 10 دن پورا ہو رہا، جب خون بند ہو رہا ہے اس وقت اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکے، پھر بھی مطلق طہارت چونکہ پا لی گئی، اس لیے ہمارے فقہا یہ حکم دیتے ہیں کہ جب کامل 10 دن پر خون بند ہوا ہے تو اگرچہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکے، نماز اس کے ذمہ میں فرض ہو جائے گی، کیونکہ وقت کا امتداد ممکن ہے۔ اگر وقت کا امتداد ہو گیا غسل کر کے نماز پڑھے گی، نہیں ہوا
تو قضا کی صورت میں اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا، اس نماز کی قضا اس کے ذمہ فرض ہے۔ لیکن اگر 10 دن سے کم میں اس کا خون بند ہوا ہے اور وقت میں اتنی گنجائش باقی نہیں ہے کہ وہ غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکے، تو ابھی مطلق طہارت ہی حاصل نہیں ہوئی ہے اسے۔ 10 دن سے کم پر خون بند ہوا تو امکان عود ہے، اس لیے ابھی اسے طہارت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ طہارت اسے ہوگی جب غسل کر لے، اور جب وقت میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ غسل کر سکے، تو 10 دن سے کم میں خون بند ہوا، وقت کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ غسل کر سکے، تو اس وقت کی نماز اس کے ذمہ میں فرض نہیں ہوگی۔ اس کو یہ بتاتے ہیں وَلِهَذَا قُلْنَا، اور اسی بنیاد پر ہم نے یہ کہا ہے اِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَیضِ لِعَشْرَةِ أَیَّامٍ، اگر حیض کا خون پورے 10 دن پر منقطع ہو، فی آخر وقت الصلاۃ، نماز کے آخری وقت میں، ایسے آخری وقت میں کہ وہ غسل کر کے نماز تکبیر تحریمہ نہیں کہہ سکتی ہے، تلزمھا فریضۃ الوقت، تو اس وقت کی فرض نماز اس کے ذمہ میں لازم ہو جائے گی۔ وَإِن لَّمْ يَبْقَ مِنَ الْوَقْتِ مِقْدَارُ مَا تَغْتَسِلُ بِهِ، اگرچہ اتنا اتنے وقت کی اتنی مقدار باقی نہ ہو جس میں وہ غسل کر سکے، تو اگرچہ وقت کی اتنی مقدار باقی نہیں ہے جس میں وہ غسل کر سکے، لیکن طہارت وقت کے اندر اسے حاصل ہو گئی، جیسے کوئی پاگل ہو اور کسی وقت نماز میں اخیر وقت میں اسے اس کا جنون زائل ہو جائے، اہلیت پالی گئی، اس وقت کی نماز اس کے ذمہ میں فرض ہو جاتی ہے۔ یہی یہاں بھی ہے کہ اگرچہ وقت کی اتنی مقدار باقی نہیں ہے جس میں وہ غسل کر سکتی ہے، لیکن طہارت پالی گئی، جب پورے 10 دن پر بند ہوا تو خون کے عود کر آنے کا امکان نہیں ہے، تو جب طہارت پالی گئی تو اس وقت کی نماز اس کے ذمہ میں لازم ہو جائے گی، اسے قضا کے طور پر پڑھنا ہوگا۔ وَلَوْ انْقَطَعَ دَمُهَا، اور اگر اس کا خون 10 دن سے کم میں بند ہو جائے، لِأَقَلَّ مِنْ 10 أَیَّام فی آخر وقت الصلاۃ، نماز کے آخری وقت میں 5 ہی دن میں اس کے خون کا انقطاع ہو گیا اور نماز کے بالکل اخیر وقت میں انقطاع ہوا، اس صورت میں اگر وقت میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکے، تو اس وقت کی نماز اس کے ذمہ میں فرض ہو جائے گی، جب تک کمال طہارت نہ پالی جائے اس وقت تک اس وقت کی نماز اس کے ذمہ میں فرض نہیں ہوگی، لیکن بلا وجہ تاخیر کرے یہ معتبر نہیں ہے۔ اگر اتنی گنجائش ہے کہ وہ غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتی ہے تو اسی کا اعتبار ہوگا۔ اگر اس نے نہیں کیا، یہ کہ جاتی ہے نہانے تو 1 گھنٹہ نہاتے ہی رہے، اسے 1 گھنٹے کا اعتبار نہیں ہوگا، عادتاً جتنے وقت میں غسل ہو سکتا ہے اتنے وقت کا اعتبار ہوگا، اگر اتنی گنجائش ہے تو اس وقت کی نماز اس کے ذمہ میں فرض ہوگی، ورنہ نہیں۔ وَلَوْ انْقَطَعَ دَمُهَا، اور اگر اس کا خون 10 دن سے کم میں نماز کے آخری وقت میں بند ہوا، ان بقیہ من الوقت مقدار ما تغتسل فیہ، اگر وقت کی اتنی مقدار باقی ہے جس میں وہ غسل کر سکتی ہے، وَتُحَرِّمُ لِلصَّلَاةِ، اور نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہہ سکتی ہے، یعنی غسل کرنے اور تکبیر تحریمہ کی وقت کے اندر گنجائش ہے، اس کے پاک ہونے کے بعد وقت میں اتنی گنجائش ہے تو اس وقت کی نماز اس کے ذمہ میں فرض ہو جائے گی، اور اگر اتنی گنجائش نہیں ہے تو اس وقت کی نماز اس کے ذمہ میں فرض نہیں ہوگی، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ اس وقت کی نماز اس کے ذمہ میں فرض نہیں ہوگی۔ اس کے بعد تمسکات ضعیفہ کا بیان ہے، پڑھا دیں کچھ، رہنے دیں۔